شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ میرے غیور پاکستانیوں، آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ جو موجودہ نظام ہمارے اوپر 70 سال سے مسلط تھا، آج وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کو اپنی طاقت اور قوت اور معاونت سے زندہ مت کرو۔ آپ نے اس نظام کو دیکھا، یہ نظام صرف سرمایہ داروں کے حق کے اندر ہے۔ غریب اور مزدور جو طبقہ ہے، یہ نظام ان کے حق میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ آپ کے ٹیکس سے، آپ کے دیے ہوئے پیسے، آپ کے دیے ہوئے ٹیکس سے ان وزراء اور ان کے بچے اور ان کی اولادیں عیاشیاں کرتی ہیں۔ ان کی بجلیاں مفت، ان کے پٹرول، ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پڑھنا، حتیٰ کہ ہر چیز ان کی عیاشی تک وہ آپ کے پیسوں سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ نظام تھا جس میں ہم 70 سال سے زندگی گزار رہے تھے، جو غریب سے لے کر امیر کو دیتا ہے۔ آپ کے سامنے گاہے بگاہے باتیں آتی رہتی ہیں کہ فلاں وزیر نے اتنا 86 لاکھ کا کھانا کھایا، ان کی دعوت میں اتنا تھا، ان کا پروٹوکول اتنا، ایک وزیر جا رہا ہے، اس کے پیچھے خواہ مخواہ 100 گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کا خرچہ۔ اگر انہوں نے اسلام آباد سے لاہور آنا ہے تو وہ ہیلی کاپٹر سے آئیں گے، اس کا بھی جو خرچہ ہے وہ غریب مزدور ریڑھی والا ادا کرتا ہے اپنا ٹیکس دے کر۔ یہ وہ نظام تھا جس میں ہم 70 سال سے زندگی گزار رہے تھے۔ آج وہ نظام اپنے اختتام، بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ننگا ہو چکا ہے۔ وہ نظام آج ننگا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ آج روڈوں پر نکل کر ان سیاستدانوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر ان کو مضبوط مت کرو، آنے والی نسلوں کو مزید اس عذاب اور اس دلدل میں نہ دھوکو۔ ایک وہ نظام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے متعارف کروایا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شرع لکم۔ آج قرآن مجید تم سے مخاطب ہے، سنو، میں مخاطب نہیں ہوں تم سے، آج میں کلام نہیں کر رہا ہوں تم سے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو ہے وہ تم سے مخاطب ہے۔ شرع لکم، مقرر کیا ہے ہم نے تمہارے لیے دین۔ کون سا دین؟ ما وصی بہ نوحا۔ پہلے یہ سمجھے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین اور قانون یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ بسا اوقات ہمارے علماء، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو نیتاً مخلص ہیں، نیت ان کی بہت اچھی تھی، وہ اس نظام کا حصہ بنے، سیاست میں حصہ لیا، سیاست میں حصہ لے کر وہ اس نظام کو، اگرچہ ان کی نیت اچھی بھی ہو کہ ہم اس نظام کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ان کا حصہ بنے، انہوں نے وقت ضائع کیا۔ اس نظام میں داخل ہو کر اس نظام کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ جس چھت پہ آپ چڑھ رہے ہیں اس چھت کو آپ نہیں توڑ سکتے، آپ کو نیچے کھڑا ہونا ہوگا، پھر اس چھت کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ دستور ہے۔ اب ایک ہوتا، پھر بھی ان علماء نے بات کی کہ قوانین تبدیل کیے جائیں۔ کیا تبدیل کیے جائیں؟ قوانین کو تبدیل کرو، قوانین شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یاد رکھو، قوانین جو ہوتے ہیں، نظام جو ہوتا ہے، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ آج ہم کو سمجھنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھانی ہوگی، پڑھا لکھا معاشرہ ہے ہمارا، کہ قوانین جو ہوتے ہیں وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر آگے وہ نظام نہیں ہوگا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، تو نیچے آپ قوانین جیسے بھی لگا دیں وہ کارگر نہیں ہوں گے۔ آج سودی نظام ہے، سرمایہ دار ہیں، آج اگر نظام قائم لگا بھی دیا جائے ہماری عدالتوں کے اندر کہ چور کا بازو کاٹ دو، تو فائدہ کسے ہوگا؟ سرمایہ داروں کو ہی نہ آپ تحفظ دے رہے ہوں گے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے، شریعت پہلے نظام شرعی بناؤ پھر قوانین کی بات کرو۔ اگر قوانین لگ جائیں گے، قوانین جو ہوتے ہیں وہ کسی نظام کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، قوانین لگائے جاتے ہیں۔ اگر نظام وہ نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے آپ کے سامنے ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امیر سے لو غریب کو دو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کس سے لی جاتی ہے؟ غریب سے لی جاتی ہے؟ نہیں لی جاتی۔ اب امیر سے لے کر کسے دی جاتی ہے؟ غریب کو دی جاتی ہے۔ قربانی کون کرے گا؟ امیر کرے گا۔ امیر کو کہا گیا کسے تقسیم کرو؟ غربا کے اندر۔ صدقہ کرو، کہاں خرچ کرو؟ غربا کو دو، غریب لوگوں کو دو، مسکینوں کو دو، فقیروں کو دو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قائم کیا تھا، ہمارے لیے بتایا تھا ہمیں، جو ہمارے لیے نظام ہمیں بتایا کہ یہ نظام قائم کرو، تو وہ نظام یہ تھا کہ غریبوں سے لینا تھا، امیروں کو دینا تھا، امیروں سے لینا تھا، غریبوں کو دینا تھا۔ آج جو ہمارے سروں کے اوپر نظام ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، 70 سال سے جسے جھیل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ غریب سے لو اور امیر کو۔ آج پاکستان کے، آج اگر آپ آنکھیں بند کر کے نظر دوڑائیں تصور کے اندر، آپ پیچھے چلے جائیں، جب فرعون اور حامان اور قارون یہ تھے تو کچھ گھرانے ہوا کرتے تھے جو ساری خلقت پر کیا کرتے؟ بادشاہت کرتے تھے۔ آج دیکھیں پاکستان کے اندر 2000 یا 3000 گھرانے ہوں گے، میں زیادہ بات کر رہا ہوں، اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، وہ 100 کے اندر ہے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہیں۔ اب 200 یا 400 فیملیاں ایسی ہیں جو پورے پاکستان 26 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، 26 کروڑ عوام ان کی غلامی کر رہی ہے، وہ ان کو کما کے دے رہی ہے اور وہ کھا رہے ہیں۔ وہ سرمایہ دار ٹولہ ہے، ان کی اولادیں بہر پڑ رہی ہیں، ان کی جائیدادیں بہر ہیں، ان کو پاکستان کی، حتیٰ کہ جو پاکستان میں حکومت کرنے کے خواہش مند ہیں، جو ہمارے بادشاہ بننے کے خواہش مند ہیں، ان کو تو آپ کی قومی زبان تک نہیں آتی۔ ہماری نسلیں انہی کے جھنڈے اٹھا کر انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جان سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آج یہ نظام ٹوٹ رہا ہے۔ آج اگر اس ٹوٹتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سہارا دیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم دین ہمیشہ ایک رہا ہے، قوانین تبدیل ہوئے ہیں، دین ہمیشہ کیا رہا ہے؟ ایک۔ شرع لکم من الدین، ہم نے جو تمہارے لیے دین مقرر کیا، ما وصی بہ نوح، ہم نے وصیت کی حضرت نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا بہ، وہی وصیت ہم نے حضرت ابراہیم کو کی، وموسیٰ وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کو کی۔ کیا کہا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا۔ اگلی بات علماء سے ہے، اللہ تبارک جو کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو، ولا تتفرقوا، اس دین میں تفرقہ نہ کرنا۔ اگر تمہارے تفرقے کی وجہ سے، ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے، دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تمہارا تفرقہ، تمہارا فرق تو بنتا ہی نہیں ہے جب علم آ گیا۔ یہ جو تفرقہ ہم بنا رہے ہیں بغیم بینہم، یہ آپس کی عدم برداشت کی وجہ سے۔ شیعہ سنی کو برداشت نہیں کرتا، سنی شیعہ کو برداشت نہیں کرتا، بریلوی اہل حدیث کو برداشت نہیں کرتا، اہل حدیث بریلوی کو برداشت نہیں کرتا، پھر یہ سارے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ظرف نہیں ہیں۔ اپنے اندر ظرف پیدا کرو
اور اپنے ہی بغض کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے مسلک کے دفاع کی وجہ سے دین میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس میں آپ نے اگر لڑنا شروع کر دیا تو وہ جو طبقہ ہے، جو روشن خیال طبقہ ہے، وہ کہے گا کہ کون سا دین لائیں پھر۔ اگر آپ سبب بنے اللہ کے دین کے، کہ آج یہ نظام ٹوٹ رہا ہے، ہمیں نیا نظام چاہیے ہوگا، اگر آپ نے اس نظام کے اندر سے وہ خرابیاں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہیں نہ نکالا تو آپ سبب بنیں گے۔ پھر اگر کسی وجہ سے آپ سبب بن گئے، اس دین کا قیام نہ ہوا، جو آج پرانا نظام ٹوٹ رہا ہے اللہ اللہ کر کے، آج پاکستان کو نئے نظام کی ضرورت ہے اور وہ ہو کر رہے گا، اور یہ مقدر ہے پاکستان کا اس کا نیا نظام، کیونکہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا 70 سال سے، وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ آج وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ پاکستان ایک نیا نظام چاہتا ہے۔ اب وہ نیا نظام کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ نیا نظام وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، جو خالق نے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھو ہماری پیدائش، ہمارا دنیا میں آنا، وہ اس لیے ہی تھا کہ ہم اللہ کے نظام کو کیا کریں، قائم کریں۔